ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ میں نے حدیث کی کتابوں میں یہ بہت تلاش کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں سے 3 وجوہ سے محبت کرو۔ میں خود عربوں میں سے ہوں، قرآن عربی میں ہے اور جنتیوں کی زبان عربی ہوگی، اس لیے تم عربوں سے محبت کرو۔ لیکن یہ حدیث مجھے کہیں نہیں ملی، یہ حدیث بھیا بالکل غلط، ٹھیک ہے؟ بعض محدثین نے اسے اگرچہ مانا ہے لیکن ضعیف ترین روایات میں مانا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا فلاں حدیث ضعیف ہے، تو یہ وہ ضعف نہیں ہے جو انسان کو بڑھاپے میں طاری ہو جاتا ہے، محدثین کی اپنی اصطلاح ہے۔ اور ہمیشہ یہ اصول یاد رکھو کہ اہل فن کا نقد حجت، سمجھے؟ یہ جو بہت اٹھ کے آتے ہیں نا، یہ حدیث اور یہ حدیث اور یہ حدیث، انہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ کسی کو اگر علم حدیث پہ عبور حاصل ہے اور وہ ناقدین فن میں سے ہے تو اس کا تنقید کرنا شرعی دلیل۔ ایک ڈاکٹر نے ساری زندگی میڈیکل میں گزاری ہے، ایک انجینئر ہے اور وہ 50 سال کا اسے تجربہ ہے کہ پانی کی ٹینکی کیسے بنائی جاتی ہے اور کیسے سریے آڑے ترچھے رکھے جاتے ہیں۔ جب لوگ مان جائیں واقعی اس فن کے کہ یار اس آدمی کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے، ہم بھی ٹینکیاں بناتے رہے ہیں مگر اس کے علم کے کیا کہنے، تو اہل فن میں سے ہوا نا۔ اہل فن میں سے جو آدمی اس ڈگری تک، اس درجے تک پہنچ جاتا ہے، اس کا اعتراض کرنا دلیل ہے کہ اس آدمی کو ویٹیج ملنی چاہیے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس کے گھر میں ٹینکی بن رہی ہے وہ اٹھ کے اعتراض شروع کرے کہ آڑا سریا کیوں کہتے، یار تم اہل فن میں سے نہیں۔ اہل فن جو ہوتے ہیں ان کا کس چیز کو کرٹیسائز کرنا یہ دلیل ہے، یہ حجت ہے اس آدمی کے لیے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہر علم میں یہی حال ہے، دنیاوی علوم دیکھ لیں، اس میں بھی یہی حال ہے۔ جس نے 30 سال کمپیوٹر کا کام کیا ہے، وہ کسی بچے کو کہتا ہے کہ بیٹے اس سے یہ ہو جائے گا، یہ نہ کیجیے، یا یہ کیجیے اس سے یہ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے اس کا فن ہے، 30 برس اس سے زندگی کے گزارے ہیں، اس کی بات دلیل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں دلیل غلط ثابت ہو یا وہ صحیح ثابت ہو، لیکن اس کا سننا ضروری ہے، اس کی رائے کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ یہی حال حدیث کا بھی، عمر بھر نہ حدیث پڑھی، نہ پڑھائی، نہ روایات کا پتہ، اور یہ حدیث ایسے اور یہ حدیث ایسے، اس کی بات سنی بھی نہیں جا سکتی، مانی تو بہت دور کی بات ہے نا، اسے بیٹھنے ہی کوئی نہیں دے گا۔ اس لیے جس حدیث کا آپ نے ذکر کیا ہے شدید ترین ضعیف حدیثوں میں سے نہیں مانی جا سکتی۔ لسان المیزان میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ اس حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے، متن، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں۔ اسی طرح ضعفائے کبیر میں آگ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں منکر، اس حدیث کا انکار ہے، لا اصل لہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو تم اس حدیث کے کہتے ہو نا، تو بے نسخ ہی فیہا بلایا، اس میں بہت سی بلائیں ہیں، مصیبتیں، ٹیکسٹ متن اس میں مصیبت ہے، جو آدمی ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے اس میں مصیبت ہے۔ لا یحل الاحتجاج بہ، اس حدیث کو دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا جاتا، یہ جس نے یہ حدیث گھڑی ہے نا فہو کذاب، وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ یہ محدثین کی زبان ہے، ایک طرف وہ جھوٹ بولے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نہ اسے جھوٹا نہ کہنا۔ اتنی غیرت بھی نہیں آتی تمہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان اور جھوٹ بول رہا ہے، اور اپنے پیروں پہ غیرت آتی ہے کہ کذاب کیوں کہا، جھوٹا کیوں۔
یار اس لیے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ معزز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلیل لی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ پورے دین کا ڈھانچہ کھڑا ہے. ہمیں قرآن کریم کے حکم سے زیادہ حدیث پر غور کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ قرآن تو بس ایک حکم دے دیتا ہے، نماز پڑھو. کیسے پڑھو؟ کس چیز سے نماز ہوگی، کس سے نہیں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے زکوٰۃ دو، کتنی زکوٰۃ دو، کہاں دو، کیا کرو؟ حدیث میں آئے نا، اس پہ زیادہ پھر زور دینا پڑتا ہے. اس لیے ابن جوزی نے بہت اچھا کیا، ان کا فہو کذاب پرلے درجے کا جھوٹا ہے. اس لیے یہ جتنی جذباتی قسم کی حدیثیں ہوتی ہیں، یہ جتنے وعظ کرنے والے عموماً حدیثیں سناتے ہیں، کسی کو رلا دیا، کسی کو ہنسا دیا، دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور سننے والے سنتے ہیں اور واہ واہ بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں. احساس نہیں ہوتا کہ کسی وقت حضرت سے پوچھ لیں کہ حضرت یہ حدیث کہاں آئی ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب جھوٹ. ذہبی نے میزان الاعتدال میں لکھا ہے، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ موضوع یہ اس حدیث پر اعتبار کیا ہی نہیں جا سکتا، جھوٹ ہے. ملا علی قاری کو ہی پڑھ لیا ہوتا. جامع الصغیر میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پہ وہ کہتے ہیں نہ بالکل جھوٹ ہے نہ صحیح ہے. مطلب یہ کہ بہت ہی کمزور بات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق کہتے ہیں کہ شیخ جس حدیث کو نہیں جانتے وہ حدیث ہی نہیں. اتنا وسیع علم تھا شیخ کا. شیخ کا حال یہ تھا کہ بچے تھے ایک دکان پہ، جیسے بچے جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے، ان کا حدیث میں بڑا رسوخ تھا. مسلمانوں کی تعلیم الگ ہوتی تھی، ذریعہ معاش کوئی بھی اختیار کر لیتے تھے، حتیٰ کہ خربوزے بیچنے والے، کپڑے رنگنے والے، جوتے سینے والے، یہ سب حدیث میں ماہر ہوتے تھے. لوگ جاتے تھے کہ جوتا سی دیں، اور وہ جوتا سیتا تھا تو اس سے پوچھتے تھے کہ فلاں حدیث کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ، ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات بیان نہیں ہو سکتی. تو وہ سودا بیچتے تھے، تو انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی ایک نشانی بتاؤں. اس نے کہا کیا اللہ کی نشانی؟ اس نے کہا خدائی کی شان ہے کہ کسی کو اتنا بلند کر دے. اس نے کہا کیا کہتے ہیں؟ ان کا بیٹھو تمہیں بھی بتاتا ہوں اللہ کی نشانی ہے. وہ بھی محدث تھے، یہ بھی. اس نے ایک بچہ آیا 10 سال کا، اور اسے کہا کہ بیٹے فلاں فلاں باب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. بچہ بڑا سادہ تھا، اس نے آنکھیں بند کی اور حدیثیں سنانی شروع کر دی. جب کافی ساری سنا چکا تو اس نے کہا بیٹے کیا لینا ہے؟ انہوں نے بات کی، بچہ چلا گیا. اس نے کہا یہ اللہ کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے کہ دیکھو یہ 10 سال کا بچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی سند اور متن سب بیان کرتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بتاتا جا رہا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، مرفوع ہے، یہ فلاں روایت ہے، فلاں اس کو نقل کیا فلاں نے. تو حیران رہ گیا، کہنے کا یار واقعی یہ بچہ اگر اللہ نے عمر دی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا. یہ تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم بار بار ذکر کریں. شیخ کی کتاب اقتضاء الصراط المستقیم، اس میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پہ بات کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ یہ موضوع ہے، اور سالبی نے کہا کہ لا اصل لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے. اور ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. شیخ نے اپنا فیصلہ لکھا ہے فبطل الاحتجاج بہ، اس حدیث سے کوئی حکم ثابت کرنا باطل ہے، غلط. اسی جتنے قصے کہانیاں چھوٹے چھوٹے اعمال پہ بڑی اتنی تمہیں ثواب ملے گا اور اتنی حوریں ملیں گی،
یہ سب جھوٹ گھڑے ہوئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ۔ ایک بات دوسری یہ سمجھنی چاہیے کہ عربوں کی یہ حدیث فرض کر لو کہ یہ ثابت بھی ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی اگر ان ضعیف روایات کو لے لیں کہ عربوں سے ضروری محبت کرنی، بلکہ جو شرعی غلط کام ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے ایسی احادیث روایات کی بنا پر عربوں پہ تنقید نہ کی جائے؟ جو خراب کام کرتے ہیں وہ باقی امت کی طرح، جس طرح خدا کے ہاں سے سزا کی ان کی توقع ہے، ان کی بھی توقع ہے، تو اس لیے ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع الصغیر میں اس پہ بہت لمبی بحث کی۔ اس لیے یہ جو وائس قصے سناتے ہیں نا، دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم تھے، بڑا مشکل تھا مفتی صاحب سے فتویٰ لینا، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی صاحب جیسا دوسرا مفتی ان کی حیات میں ہندوستان میں نہیں تھا۔ اتنے کمال کے مفتی تھے کہ وہ عام طور پہ چھٹیوں میں امریکہ کینیڈا چلے جاتے تھے۔ بہت سے ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کینیڈا اور وہاں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ سنا کہ ہم دلی آئے ہیں تو فون پہ بات ہوئی، فرمایا میں خود ملنے آؤں، بڑا کرم فرمایا، بڑی مہربانی، اللہ ان کو عزت سے رکھے، وہاں بھی ہمیں بڑی عزت دی۔ دہلی آئے، تشریف لائے اور کئی گھنٹے بیٹھے اور فرمایا فقط تم سے ملنے آیا۔ مسائل پر بات ہوتی رہی۔ مفتی سعید صاحب کا ایک 2 منٹ کا بیان آیا ہے اور انتہائی قابل قدر ہے۔ مفتی صاحب نے اس میں تنقید کی ہے، اور مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس امت کا بیڑا غرق اسلام کا یہ جو واز کرتے ہیں اور جھوٹی روایتیں سناتے ہیں، انہوں نے کر دیا۔ وہ 2 کون سے ہیں؟ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سن لینا تاکہ تمہیں بھی اندازہ ہو کہ لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔